علامہ سید راحت حسین رضوی بھیک پوری۔ علامہ سید راحت حسین رضوی بھیک پوری یکم محرم الحرام سن 1306 ہجری میں اپنے وطن علی نگر بھیک پور ضلع سارن سیوان صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پدر بزرگوار مولانا سید محمد ابراہیم بڑی خوبیوں کے بزرگ، باعمل اور اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ علامہ بھی 3 سال ہی کے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ راحت حسین صاحب کی تعلیم و تربیت ان کے حقیقی خالو علامہ محمد مہدی صاحب کتاب لوائج الاحزان، ان کے ماموں عمدۃ العلماء مولانا حکیم سید واجد علی اور مولانا حاجی دلدار حسین نے سنبھالی۔ صاحب لوائج الاحزان نے انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور اپنی مستقل قیام گاہ محلہ کمرہ مظفر پور لے گئے اور وہاں مدرسہ ایمانیہ میں داخل کرا دیا اور موصوف وہاں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے پٹنہ کا رخ کیا اور سلطان المفسرین مولانا حافظ سید فرمان علی کی سرپرستی میں تحصیل علوم میں مشغول ہو گئے۔ چند برس تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھنؤ اور رامپور کا سفر طے کیا۔ رامپور میں خطیب ملت مترجم قرآن مولانا مقبول احمد صاحب کی سرپرستی میں قصب فیض کیا اور جب تک لکھنؤ میں قیام رہا تب تک ناصر الملت علامہ ناصر حسین موسوی کے کتاب خانے ناصریہ میں رہے۔ ناصر الملت مولانا کی ذہانت و ذکاوت کو دیکھ کر ان کے اپنے حقیقی فرزند کی مانند لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ نے جن اساتذہ سے قصب فیض کیا ان کے اسمائے گرامی کچھ اس طرح ہیں: مولانا ظہور حسین، ناصر الملت علامہ ناصر حسین، مفتی محمد علی، مولانا عابد حسین وغیرہ۔ موصوف نہایت مہربان عالم اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ علم و دانش سے بے حد لگاؤ ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیق اور تبلیغ دین میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ علامہ موصوف میں اخلاقی تربیت کے ساتھ قومی خدمات کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ہر طبقے اور ہر خانوادے میں ہر دل عزیز اور مقبول تھے۔ اہل ہنود میں آنریبل رائے بہادر اور بابو گنگا پرساد ورما سے بہت اچھے روابط تھے۔ علماء اہل سنت میں علامہ شبلی نعمانی اور حضرت خواجہ نظامی سے گہرے تعلقات تھے، جو آپ کی علم دوستی اور کمال پروری کی دلیل ہے۔ علامہ کو 11 سال کی عمر سے ہی اخبار بینی کا شوق ہو گیا تھا۔ موصوف فرماتے ہیں، ہمارے خالو علامہ محمد مہدی کی خدمت میں اصلاح پرچہ اور پیشہ اخبار آیا کرتا تھا اور میں اسے کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ شوق اور دلچسپی اس حد تک ہو گئی کہ میں خود بھی منگانے لگا۔ جب گھر والوں کو خبر ہوئی تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہ اخبار بینی کے ایام نہیں ہیں بلکہ تحصیل علوم کے ایام ہے۔ میں پھر عزیز و اقارب سے چھپ کر صحرا میں اور درختوں پر چڑھ کر اخبارات پڑھنے لگا۔ اخبار بینی کے فطری شوق اور دلی رجحان نے مضمون نگاری کا شوق پیدا کر دیا اور اس زمانے کے مشہور و معروف اخبارات میں مضامین لکھنے لگے۔ کو کسی نے خبر دی کہ سرکار ہنر ہائنس نواب صاحب کھمبات آپ کے عشرے کی خاص مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لانے والے ہیں اور کچھ دیر تک بیان جاری رکھنے کی فرمائش کی گئی ہے، مگر نواب صاحب ریاست کے کاموں میں الجھے اور تاخیر ہو گئی۔ جب امام بارگاہ میں پہنچے تو مجلس شروع ہوئی، مگر صرف 5 منٹ آپ نے بیان فرمایا اور کہا، افسوس اب مغرب کا وقت قریب ہے اور کربلا والوں نے جماعت کا سبق دیا ہے کہ عاشقان امام حسین علیہ السلام کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ میں فرمائش کے باوجود بھی چند منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے ایسی مجلس پڑھی کہ در و دیوار سے ہائے ہائے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ مجلس کے بعد علامہ اول وقت محراب عبادت میں تھے۔ آپ کو جب بھی وقت ملتا تو تسبیح خدا میں مصروف ہو جاتے تھے۔ علامہ کبھی کسی سے مرعوب نہ ہوتے تھے، ہمیشہ چھوٹے بڑے کا احترام کرتے۔ غریبوں کی عیادت اور فقراء کی خدمت وغیرہ آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ ہر حال میں صابر و شاکر تھے، حتیٰ اولاد کے داغ مفارقت کے وقت بھی صحیفہ سجادیہ کی دعائے شکر پڑھ رہے تھے۔
30 مارچ سن 1912 عیسوی میں روضہ امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس کا قیامت خیز واقعہ، جس میں روسیوں کے ہاتھوں گولہ باری ہوئی اور روضہ اقدس کے بیش بہا خزانے لوٹ لیے گئے، جب یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو تمام اسلامی دنیا میں ہلچل مچ گئی اور ہندوستان میں بے شمار جلسوں میں روسیوں سے نفرت کا اظہار کیا گیا۔ آپ پر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا، کئی روز تک کھانا نہ کھایا، لکھنؤ سے اپنے وطن تشریف لائے اور 28 مئی سن 1912 عیسوی میں جارج لائبریری علی نگر کے مومنین کی طرف سے عظیم الشان جلسہ کر کے اخبارات میں بھیج دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے شیعوں کا یہ پہلا جلسہ تھا۔ اس کے بعد سینکڑوں جلسے ہوئے۔ آپ کے جلسے کے بعد آیت اللہ سید نجم الحسن نے مولانا حافظ سید فرمان علی صاحب سے فرمایا، ایک بچے نے بھیکپور میں جلسہ کر دیا، لیکن لکھنؤ، امروہہ، پٹنہ وغیرہ کے مومنین نے اب تک کوئی جلسہ نہیں کیا۔ ابتدائی زمانے میں آپ نے لکھنؤ اور دلی سے قلمی خدمتیں انجام دیں اور مایا ناز اہل قلم بن کر چمکے۔ علامہ کی پوری زندگی قلمی خدمات کی انجام دہی میں گزر گئی، اور آپ جہاں دیگر خدمات کی خواہش رکھتے تھے وہیں چنندہ افراد کی سوانح حیات کی تالیف بھی شامل تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں تبلیغی نوحوں، مراسی، مبلغین اور وائزین کی خدمات اور ان کی سوانح عمری کی تبعات کی جائے، مثلاً میر انیس، مرزا دبیر، مولانا مقبول احمد، مولانا سبت حسن، مولانا محمد رضا فلسفی، مولانا بہادر علی شاہ وغیرہ، اور اسی طرح تمام تعزیہ داروں اور عزاداروں مثلاً میر نواب علی، مہاراجہ گوالیار، فقیر بخشی وغیرہ کی زندگی کو پیش کیا جائے۔ حضرات مجتہدین اعظام مثلاً علامہ مجلسی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، علم الہدیٰ، علماء و مجتہدین بر صغیر کی سوانح حیات اور ان کی تصنیف و تالیف کی اشاعت کا بہترین انتظام کیا جائے۔ آپ 2 مرتبہ اطباعت عالیات کی زیارات سے مشرف ہوئے اور وہاں ہندوستان و عراق کے مجتہدین نے آپ کی علمی بلندیوں کو دیکھ کر اجازات عطا فرمائے۔ خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے اپنے گراں قدر اجازے سے سرفراز فرمایا، جس کے آپ مستحق تھے۔ موصوف ساری زندگی علمی کام انجام دیتے رہے۔ سن 1942 عیسوی میں صوبہ بہار میں قیامت خیز سیلاب آیا، جس سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے اور آپ کے گھر کا ایک حصہ بھی گر پڑا، جس میں آپ کی کتابیں اور اخبارات ضائع ہو گئے۔ علامہ نے علمی سرمایہ کو ضائع دیکھ کر وہ صدمہ لیا کہ طبیعت علیل ہو گئی۔ آپ زندگی کے آخری ایام تک کاٹھیا واڑ گجرات میں امام جمعہ اور جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اوائل جون میں گجرات سے وطن واپس آتے ہوئے کانپور اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترے تو اچانک دائی اجل کو لبیک کہا اور اس علم و فضل کے درخشاں قمر کو 5 جون سن 1958 عیسوی میں کانپور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔